یہ کہانی سناتے ہیں، بڑی دلچسپ ہے۔ پہلی بارش۔ تمہیں یاد ہے ہم ساون کی پہلی بارش میں ملے تھے؟ وہ کالی گھٹائیں، وہ مست ہوائیں، وہ بوندوں کی رمجھم، وہ چمکتی بجلیاں، وہ بھیگا موسم، وہ مہکتی فضائیں، سبھی نے مل کر دل کی دھرتی پر محبت کا پھول کھلایا تھا۔ عہد وفا نبھانا سکھایا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ وعدے، وہ قسمیں تم بھول گئے تو موسم سارے بھی روٹ گئے۔ گرمی تو ہر سال ہی خوب پڑتی ہے، مگر اس بار ایسی جمی کر پڑی کہ اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ درجہ حرارت 50 کے ہندسے کو چھوتا۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آیا۔ یکرک آسمان پر کالی بادلیاں نمودار ہوئیں۔ پہلی بوند گرنے کی دیر تھی کہ تانتا بن گیا۔ کب سے پیاسی زمین نے بارش کے پانی کو یوں آغوش میں سمو لیا، جیسے کب سے بچھڑی ماں بے بالی سے بچے کو گود میں بھر لیتی ہے۔ ہر طرف جل تھل ہو گیا۔ پھول، پتے، پودے سبھی بارش کے پانی میں جھومتے ہوئے نہانے لگے۔ رات بھر مسلسل بارش ہوتی رہی، جو صبح ہوتے ہی کنمن میں بدل گئی۔ وہ کسل منڈی سے بیڈ پر اونڈی لیٹی تھی۔ رت جگہ کی وجہ سے بدن نڈال اور سر درد سے بوجھل تھا۔ بارش کے قطرے کھڑکیوں کے شیشے پر دستک دے گئے تھے، جیسے اسے اپنے پاس بلا رہے ہوں، مگر وہ ان کی پکار سے انجان بے مردہ سی پڑی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو بہانہ بنا دیتی، لیکن لون میں بھاگ جاتی اور گول گول گھوم کر بارش میں نہانے لگتی، مگر آج تو وہ اپنی کوری سہیلی بارش سے بھی روٹھی سی تھی۔ حالانکہ اس بارش کی وہ اس قدر دیوانی تھی کہ ادھر بادل آسمان پر نمودار ہوتے، ادھر یہ جھٹ پٹ کپڑے بدل کر نہانے کے لیے تیار ہو جاتی۔ اماں بیتیرا چلاتی تھی، مہرو باز آجا، نہ نہا، ساون کی پہلی بارش میں نہیں نہاتے بیمار ہو جاؤ گی۔ مگر وہ کب سنتی، خوب بھیگی جاتی تو وادی کمر پر کے جڑس کو کھینچتے ہوئے اندر لاتی۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑتی، مہرو تمہیں بارش سے کتنا پیار ہے، اگر تمہارے پاس کو نہ ہوا تو ہوگا میں ہوگا، کیوں نہیں، میرے دل کے تار ہی اسی سے ملیں گے جس کو میری بارش سے عشق ہوگا۔ زبان کے بول پورے ہوئے اور وہ دل دارے میں سارا دن کی پہلی بارش میں ملے تھے۔ آسمان سے چھاجو مینا برس رہا تھا۔ اس کا اور اس کی دوست کا پریکٹیکل ڈے تھا۔ انہوں نے دیر تک رکنا تھا۔ کالج وین والا تو باقی لڑکیوں کو لے جا چکا تھا۔ دوست نے اپنے بھائی کو فون کیا تو اس نے ایک واقف ٹیکسی والے کو بھیج دیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دلدار نام کا بھی دلدار تھا، جو آدھے گھنٹے کے سفر میں بھی اپنا پورا دل پیچھے بیٹی مہرو کو دے چکا تھا۔ اس کا کہاں پورا ہوا تھا۔ ساون کی پہلی بارش دونوں کے دلوں کے تار جوڑ چکی تھی۔ دلدار نے اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر آنے کا تھا اور شوقیہ ٹیکسی چلاتا تھا۔ وہ اتنا اتارا ہونے لگا کہ رشتہ مانگنے خود ہی چلا آیا۔ ماں باپ تو حیات نہیں تھے، بہن بھائیوں سے بھی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ گھر بھر میں بوچھار آ گیا۔ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، وقتی ابال ہوتا ہے۔ یہ جو آنا جانا عاشق کا سیلاب ہوتا ہے، جو جتنی تیزی سے چڑھتا ہے اتنی تیزی سے اتر بھی جاتا ہے۔ جب رشتہ بدلتا ہے تو لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ مہرو زندگی کے اتنے بڑے فیصلے یوں لمحوں میں نہیں ہوتے۔ سمجھانے والوں نے تو دونوں کو سمجھایا، مگر دونوں کی لگن سچی تھی، ایک ہو کر رہے۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن بھی خوب
جھلمل بارش برس رہی تھی۔ اس کی دوست دلہن ہی مہرو کو چھیڑ رہی تھی۔ دلدار نے بیچارہ چلاتا تو ٹیکسی ہے مگر آج لگتا ہے کشتی میں لے کر آئے گا۔ شادی کے بعد دلدار نے جی بھر کر اس کے ناز اٹھائے اور وہ اسے اپنے دل کی شہزادی کہا کرتا تھا۔ گھر والوں کے اندیشے خوف سب اڑن چھو ہو چکے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بے تحاشا خوش تھے۔ ہنی مون ہنستے کھیلتے گزارا اور پریکٹیکل لائف شروع ہوئی۔ دلدار نے شادی پر دل کھول کر پیسہ اڑایا تھا۔ ولیمے کا تو ڈریس ہی اتنا بیش قیمت بنوایا تھا کہ مہرو نے خود بھی ٹوکا تھا۔ دلدار اتنا خرچ نہ کرو، تمہیں مشکل ہوگی۔ جب تم ساتھ ہوگی تو کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اس کا لہجہ محبت کے خمار سے چور تھا۔ خواب و خیالوں سے پورے ایک لمحے عملی زندگی بھی ہے جس کی مہنگائی بھی ہے، بل بھی ہیں، ٹیکس بھی ہیں، آٹے دال کی بڑھتی قیمتیں بھی ہیں۔ جب انسان سپنوں کی وادی سے باہر آتا ہے تو یہ سب ڈراونا خواب لگتا ہے، جو خواب نہیں تلخ حقیقت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ایک دن دلدار کی ٹیکسی بھی چوری ہو گئی۔ شادی پر روٹھے بہن بھائی بھی اب آئی گھر میں حصہ مانگنے لگے۔ دلدار کے میٹھے لہجے میں تلخی سی آنے لگی۔ خوابوں کے ہنڈولے بھی جھومتی ناؤ کی طرح۔ مہرو کو اس کے مسائل کی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ نوک جھونک چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بھی بدل گئیں۔ صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ اگر مہرو جذباتی تھی تو جلد بازی دلدار بھی بہت تھا۔ بچوں کی طرح روٹ جاتا، اسے ہی منانا پڑتا۔ ایک دن جھگڑا بھڑک گیا۔ وہ بھی ضبط کی آخری حدود پر کھڑی تھی۔ اپنے بیگ میں چند چیزیں ضرور ٹھوسیں اور ہاسٹل میں اپنی ایک دوست کے پاس چلی گئی۔ لالی میں سکون، ذہنی سکون کو ترس گئی ہوں۔ صرف 4 دن رہنے دو، پھر اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل آف کیا اور پھر پلنگ پر ڈھیر ہو گئی۔ پچھلی 8 ماہ کی ازواجی زندگی کے روز و شب کی ایک تصویر ذہن کے پردے پر دھندلی نظر آ رہی تھی۔ سب کچھ کتنی جلدی ختم ہو گیا۔ وہ وعدے، وہ قسمیں، وہ محبت، وفا کے بلند و بانگ دعوے سب ریت کی بھری دیوار کی مانند ڈہ گئے۔ بس دماغ کی سوئی ایک جگہ اٹکی تھی۔ آخر میں یہ ہی کیوں؟ ہر بار میں ہی کیوں مناؤں؟ ہر بار پہلے میری طرف سے کیوں ہوتی ہے؟ اس بار کا ساون کیسا اداسی میں لپٹا آیا تھا۔ لڑکیاں باہر بارش میں نہاتی جھیلتی پھر رہی تھیں۔ وہ خاموش گپ چپ خالی نظروں سے دیواروں کو تکتی۔ آؤ مہرو، باہر کہیں چلیں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ رابی دوستوں کے ہمراہ باہر جا رہی تھی، اسے بھی دعوت دی۔ نہیں، میرا بالکل بھی من نہیں ہے یار۔ اس بار وہ آنکھوں پر رکھ دیا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ بارش کے قطروں کی جھلکتا رنگ بہت کچھ یاد دلا رہی تھی۔ شاید اس ہر جائی کی یاد۔ اس نے دھیان بنانے کی خاطر رابی کی کتابوں کو کھنگلانا شروع کیا۔ ایک پیلی جلد والی ڈائری کھولی، اس میں جگہ جگہ سرخ گلاب کی پتیاں سوکھی پڑی تھیں۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک لڑکی ڈائریوں میں پھول رکھنے، نظمیں لکھنے، شعر و شاعری کی کتنی دل دادہ ہوتی ہیں۔ نہیں جانتی کہ عملی زندگی ان خوابوں، خیالوں اور تتلی جگنوں اور خوشبو کی باتوں سے کتنی مختلف اور دور کی چیز ہے۔ وہ ڈائری کھول کر مختلف اقتباس پڑھنے لگی۔ ایک جگہ اٹک گئی۔ لکھا تھا، محبت تو محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی انا کوئی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ انا اور میں رشتوں کو ایسے نگل جاتی ہے، نہ رشتہ رہتا ہے اور نہ محبت۔ وہ کانپ گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ شام میں رابی کی واپسی ہوئی۔ وہ کچھ گھبرائی سی تھی۔ مہرو، میں نے آج
एक मेडिकल स्टोर के बाहर दिलदार भाई को देखा था। वो कुछ जख्मी और बीमार से देख रहे थे। टैक्सी वाला बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। मैं सुबह से सूरत हाल का अंदाज़ा ना लगा पाई। वो गुमसुम सी रह गई। मेहरू परेशान होंगे, मैं नोट रख कर आती हूँ। वो सुकून से वास्ते जा रही थी। इसके मुंह से सरसराता जुमला निकला। फिर वो सारी रात न सो पाई। जिस सुकून के वास्ते वो घर से निकली थी, वो सुकून इसे बाहर एक पल न मिला। अगली सुबह उसने बैग उठाया। राबी से सवालिया नज़रों से देखा। मैं घर से अपने कपड़े ले आऊँ? इसने नजरें चुराई। रक्षा दरवाजे पर रुका, गेट खोला था। वो अंदर आई। रात की बारिश और आंधी ने बहुत सी तबाही मचा रखी थी। गमले औंधे पड़े थे। गिराज में जगह जगह पानी खड़ा था। वो टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। कोई वीरानी थी। वो हौले हौले कदम उठाती बेडरूम के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खुला था। सामने बेड पर दिलदार नीम दराज था। उसकी एक टांग पर पट्टी बंधी थी। इतना कमज़ोर और लागे बड़ी हुई शेव, गंदे कपड़े। इसी वक्त नज़र उठाकर उसने देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था। शिकवा, शिकायत, मान टूट जान का दुख हो, न जाने क्या कुछ। वो अपना जब खो बैठी। दिलदार, इसने करब से पुकारा। दिलदार ने अपनी बाहें खोल दी। इसकी जख्मी आंखें पानियों से भरी थीं। वो भागकर इसकी खुली बाहों में समा गई। उसके कुशादा सीने पर सर छुपाकर इसे यूं लगा जैसे वो अपनी जन्नत में वापस आ गई हो। मोहब्बत में वो वाकई कोई अना नहीं होती। वो रो रही थी और वो इसका सर सहला रहा था। फिर इसकी आँख से भी एक कतरा आंसू का निकला जो इसके घने सियाह बालों में गुम हो गया। मर्द का आंसू, वो कीमती आंसू जो इसने अपनी मोहब्बत को फिर से पा लेने की खुशी में बहाया था। फिर उसने हाथ से इसकी थोड़ी को उठाया। उसके लब मुस्कुराए और वो भी तबस्सुम हुआ। बाहर सावन की पहली बारिश दोनों के मिलन की पर गुनगुना रही थी।